بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت اور علامات قیامت کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ علامات قیامت جو ہیں ان کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی علامات وہ علامات ہیں جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، جو قیامت سے بہت پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ وہ علامات قائم ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ نشست میں کیا تھا۔ دوسری قسم کی علامات وہ عرض کی تھیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئیں، اور تسلسل کے ساتھ ان علامات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت جا کے مکمل ہوں گی جب بالکل علامات قریبہ، جو تیسری قسم کی علامات ہیں، جب وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اور علامات قریبہ سے مراد وہ علامات ہیں کہ جن کے فوراً بعد، ظاہر ہونے کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ جو علامات متوسطہ ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مختلف موقعوں پر ان علامات کو بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ ایک علامات کو کئی احادیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ ان علامات کو بیان کرنے میں ہمیں کچھ وقت بھی درکار ہو۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ جو علامات متوسطہ، یعنی وہ علامات جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، بہت ساری احادیث کو اکٹھا کر کے علماء کرام نے ان میں سے ان علامات کو علیحدہ کر کے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ سب سے پہلے جو علامات متوسطہ میں سے جو علامت بیان کی گئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی جو علم ہے، قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا علم ہے، جس کو آپ مجموعی طور پہ کہہ لیں کہ جو دین کا مکمل اور جامع علم ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے، اور جہالت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ جہالت سے مراد یہ کہ لوگ دین سے بالکل عاری ہو جائیں گے، دین کو بالکل بھول جائیں گے، دین کی تعلیمات بالکل پس پشت ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ دین میں سے کچھ بھی تقریباً باقی نہیں رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ اسی علامت کو بخاری شریف کی حدیث میں کچھ اور الفاظ میں بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ اب یہ علم کس طرح اٹھایا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی احادیث ملتی ہیں، جن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیں گے، نہیں، یہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھا لیں گے جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا، یعنی علماء کو۔ جو علماء کرام ہیں وہ اس دنیا سے پے در پہ رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اتنی تعداد میں رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کوئی عالم دین بھی میسر نہیں ہوگا جو ان کو دین بتا سکے، دین سکھا سکے، دین پڑھا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جائے گی کہ لوگ جاہل قسم کے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، پھر انہی سے دین جا کر سیکھنے کی کوشش کیا کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جن کو انہوں نے پیشوا بنایا ہے اپنا، وہ خود تو گمراہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی امام نہیں ملے گا جو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکے۔ میں یہاں پر ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ وہی علماء ہیں جن کا آج ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس موضوع پر شاید میں پہلے بھی آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔
میں اس لیے ہمیشہ احباب کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو نا اس کی تھوڑی سی عزت تھوڑی سی رسپیکٹ بھی کیا کرو، کیونکہ کل کو یہ لوگ نہیں ہوں گے، پھر دیواروں میں ٹکرے مارتے پھرو گے کہ ہمیں نماز کون پڑھائے۔ بھائی امام کے اوپر ذرا سی بات کے اوپر اعتراض تو آپ لوگ کر دیتے ہو، تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے نا جی، آج امام نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، آج امام نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، آج امام جو ہے وہ بیٹھ کیوں گیا ہے، آج امام کھڑا کیوں ہو گیا، آج امام لیٹا کیوں ہوا ہے، آج امام نے کھایا کیا ہے، آج امام نے پیا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، روز ہوتا ہے یہی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ اعتراض تب کرے جب وہ ان تمام کے تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو، جب اس کے اپنے اندر خود کے اندر کوئی نقص نہ پایا جائے، تب وہ دوسرے کے اوپر اعتراض کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال علماء کی قدر ہمیں اس دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ کل کو یہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی ہمیں دین سکھانے والا دین پڑھانے والا میسر نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہم ان کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، ان کے اوپر لطیفے بھی بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بھی بنتی ہیں، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کچھ علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ بدنام کرنے کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں دیا جاتا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ٹوپی کا، داڑھی کا، یا ٹوپی والے کا یا داڑھی والے کا مذاق اڑا لیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہوں گے، بھائی آپ نماز پڑھاؤ، بھائی آپ نماز پڑھاؤ، لیکن کوئی امام ان کو میسر نہیں ہوگا نماز پڑھانے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان من اشراط الساعۃ ان يتدافع اہل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم، کہ ایک دوسرے کو تو آگے کر رہے ہوں گے لیکن ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت کیا بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا، یہ دونوں علامات قیامت میں سے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر علم کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ نوبت ایسی پہنچ جائے گی کہ دو آدمیوں کے درمیان میں اگر خدا نہ خواستہ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے گا تو کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان میں فیصلہ کروانے والا نہیں ملے گا۔ اس طرح کے حالات آ جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ایک اصل جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زبردستی اس سسٹم کا حصہ بنیں؟ جو علامات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دی ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، لیکن کیا ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اس فتنے کے دور سے بچ سکیں، یا وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہم خود اس فتنے کے اندر انوالو ہو جائیں؟ لا محالہ ہم میں سے ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں اپنے طور پہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان فتنوں سے کون بچ سکے گا؟ حدیث شریف میں جو بتایا گیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی بچ سکے گا جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو پڑھے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ دین صرف پڑھنے اور پڑھانے کا نام نہیں ہے، صرف سیکھنے اور سکھانے کا نام نہیں ہے۔ دین تو معمولات زندگی کا نام ہے، معلومات کا نام دین نہیں ہے۔ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میرے نالج بہت زیادہ بڑھ جائے، میں اس لیے دین پڑھتا ہوں، یا میں اس لیے ترجمہ پڑھتا ہوں، یا میں اس لیے تفسیر پڑھتا ہوں، یا میں اس لیے حدیث پڑھتا ہوں کہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے، تو معذرت کے ساتھ اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو اس چیز کا نام ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سیکھ رہا ہوں، وہ میری اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن نظر آنی چاہیے کہ ہاں یار 5.5 پونے 6 فٹ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ قرآن اور سنت کا عمل نظر آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بہرحال علامات قیامت میں سے پہلی علامت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ 3 چیزیں اس امت کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 تو یہ کہ علم اٹھ جائے گا، صورت میں نے اس کی بتا دی کہ علماء اس دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری یہ بتائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ناجائز اولاد کی کثرت ہو جائے گی،
ناجائز بچے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ اور تیسری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ سقارون بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سقارون کیا چیز ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امت کے بالکل آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کیا کریں گے تو سلام دعا کے بجائے ایک دوسرے پر لعنت کے الفاظ استعمال کیا کریں گے، اور یہ صورت آج ہم بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، دوستوں یاروں کے کسی مجمع میں چلے جائیں، تو وہاں پر جو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے وہ ماں بہن کی گالی سے ہوتا ہے، چاہے وہ مذاق میں دے رہے ہیں یا جس طرح مرضی دے رہے ہیں، لیکن آغاز گفتگو کا وہ گالی کے ساتھ ہوگا، وہ لعنت ملامت کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ گالی دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر و ملا کام کیا۔ اور ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسا ظالم انسان کون ہوگا جو اپنے ہی ماں باپ کو گالی نکالے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالو، جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نکالے، تو تمہارے ماں باپ کو گالی پڑنے کا سبب کون بن رہا ہے؟ تم بن رہے ہو۔ نہ تم پہلے کسی کے ماں باپ کو گالی نکالتے، نہ کسی کی بہن کو گالی نکالتے، نہ تمہارے ماں باپ اور بہن کو گالیاں پڑتی، تو تم نے تو خود اس مسئلے کا آغاز کیا۔ تو اس لیے یہ زبان کے متعلق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ بھئی اس زبان کی حفاظت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیتے میں اسے جنت کی ضمانت، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور گارنٹی دے رہے ہیں جنت کی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ، فرمایا ان دونوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی ملاقات سلام دعا سے نہیں ہوا کرے گی، ان کی ملاقات کا آغاز جو ہے وہی گالم گلوچ سے ہوگا، لعنت ملامت کے ساتھ ان کا آغاز ہوگا۔ تو بہرحال علامات متوسطہ میں سے ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھ جائے گا۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں نے صرف ان چند احادیث کے اوپر اکتفا کیا تاکہ یہ ذہن کے اندر یہ باتیں رہ جائیں۔ دوسری جو بڑی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی، حیا کس چیز کا نام ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ حیا دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس دل کی کیفیت کا اظہار انسان اپنے وجود سے کرتا ہے۔ دل کی کیفیت اگر یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرا رب ہے، میرے اللہ نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور مجھ سے میری اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب کرنا ہے، اگر تو دل کے اندر یہ کیفیت موجود ہے، پھر اس کا اظہار انسان اپنے وجود کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کیفیت کا نام حیا ہے، اور عمومی طور پہ اس کا اطلاق جو لفظ بولا جاتا ہے یہ بے شرمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اس کے کیٹیگریز ہیں ایمان کی۔ تو افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا ترین شعبہ، ادنا ترین درجہ ایمان کا کیا ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اور پھر خاص کر یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو، جہاں مرضی جا کے منہ کالا کرتے پھرو۔ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ مفہوم بھی ہے حدیث شریف کا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حیا کو، بے حیائی کو علامات قیامت میں سے بیان فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بول چال میں، اپنے اعمال میں، جو ہم اعمال کرتے ہیں اس میں بے حیائی کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قطعاً پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ بتکلف بے حیا بننے کو بھی پسند نہیں فرماتے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کر لینا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر، لڑکوں کے اندر اور لڑکیوں کے اندر بھی یہ بڑی مصیبت ہے کہ جی فلاں وہ والی فیشن کر رہی ہے تو میں بھی وہ والا فیشن کروں، فلاں ایکٹر نے اب یہ والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو مجھے بھی وہ والے کپڑے پہننے ہوں گے، انہوں نے فلاں ڈرامے کے اندر، فلاں فلم کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ڈریسنگ کی ہے، لہٰذا میں بھی اس قسم کی ڈریسنگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو یہ بتکلف بے حیا بننا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ پھر بھی ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، تکلفاً اختیار کر رہے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار نہ کہا جائے، بے حیائی پھیل جائے، قطع رحمی پھیل جائے اور برے پڑوسی عام ہو جائیں۔ یہ چار چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جو امانت دار اور دیانت دار ہوگا اس کو کہا جائے گا یہ چور ہے، اور جو چور ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ جس سے بڑا امانت داری کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دیانت داری کوئی نہیں ہے۔ اور الامان الحفیظ، یہ ساری باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے، کہ جو آدمی بات کا کھرا ہوتا ہے، زبان کا سچا ہوتا ہے، دل کا سچا ہوتا ہے، دل اس کا صاف ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سب سے برا وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے چاپلوسی نہیں کرنی آتی، اسے لوگوں کے گھٹنے دبانے نہیں آتے، اسے لوگوں کے پاؤں پکڑنے نہیں آتے، لیکن وہ چونکہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس لیے وہ زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے۔ اور جو جتنا جھوٹا ہوگا، جو جتنا مکار ہوگا، جو جتنا خیانت کرنے والا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ وقتی طور پہ چاپلوسی کر کے لوگوں کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوں، لیکن دراصل وہ اندر سے سانپ ہوتا ہے آستین کا، وہ اپنے آپ کو تو برباد کر ہی رہا ہے، دوسرے کو بھی برباد کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت کیا ہے کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ اس وقت معاشرے کے اندر یقین مانیے گا مجھے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے گھر کا ماحول، ہماری ہر چیز اسی طرف کو جا رہی ہے جس خدشے کا اظہار حضور علیہ الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے فرما گئے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کی بہت ساری باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوں گی، لیکن ہمیں سننی پڑیں گی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا پڑے گا کہ ہم اس گندے سسٹم کا حصہ ہم کہیں بن تو نہیں رہے، اور اگر بن رہے ہیں تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے ٹی وی ڈراموں میں آج کل جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ سنا ہے وہ کوئی منحوس قسم کا ایک بڑا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جس میں وہ شوہر جو ہے وہ اس کی بیوی کسی عشق معاشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور وہ جناب وہ خود اپنی بیوی کو دوسرے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ اب سینما میں اس کی ٹکٹیں فروخت کی جا رہی ہیں، ویسے ہم غریب ہیں لیکن 1.5 کروڑ سے زیادہ کی ٹکٹیں اس کی فروخت ہو چکی ہوئی ہیں کہ جی اس ڈرامے کی کہیں آخری قسط مس نہ ہو جائے۔ کھانے کو روٹی ملے نہ ملے، پینے کو پانی ملے نہ ملے، پہننے کو لباس ملے نہ ملے، لیکن ڈرامہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یقین مانیے گا میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، میں اس وقت بڑا جذباتی ہو رہا ہوں، برا نہ محسوس کیجیے گا، میں بہت ایک لفظ کہ اس سے بڑی بے غیرتی اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے جی وہ اپنے باپ کی سیٹلمنٹ کروا رہا ہے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ۔ الامان الحفیظ، کیا ہم اپنی اولاد کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں آج بھی کھول لیں۔ یہ ہم آج ان چیزوں کو نہیں روکیں گے نا تو کل کو آپ کے ہاتھ سے جب سب کچھ نکل جائے گا نا، پھر آپ سوچیں گے او ہو یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ ایسی سلو پوائزننگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے،
اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر ہم سب کو محفوظ رکھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے حیائی پھیل جائے گی. تیسری علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ قطع رحمی پھیل جائے گی. قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہم ان رشتوں کو توڑنا شروع کر دیں گے. بات بات پر خاندان کے اندر جھگڑا ہو گیا, آج ماموں سے نہیں ملنا, آج چچا سے نہیں ملنا, آج تایا سے نہیں ملنا, آج خالہ سے نہیں ملنا, آج پھپھو سے نہیں ملنا. پھپھو کو بیچاری کو ویسے ہی بدنام کر کے رکھا ہوا ہے, اتنے لطیفے پھپھو کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور چوتھی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو برے پڑوسی ہیں یہ بہت زیادہ عام ہو جائیں گے. غلط قسم کے پڑوسی, ان کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا. اور یہ بھی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ محلے میں اگر کسی ایک کے گھر میں شادی ہے نا جی, تو وہ یوں سمجھا جاتا تھا جیسے پورے محلے کے اندر ایک رونق لگی ہوئی ہے. کسی کے گھر سے برتن آ رہے ہیں, کسی کے گھر سے بستر آ رہے ہیں, کسی کے گھر سے ناشتہ آ رہا ہے, کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے. اور اب یہ صورت بن چکی بھی ہے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی مر بھی جاتا ہے نا تو دوسرے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ساتھ والے گھر میں کیا ہو گیا. پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں فکر لگی ہوئی ہے کہ یار اربوں روپیہ خرچ کر کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو جانا چاہیے, پڑوسی بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے. لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں صرف کب یاد آئیں گی؟ جب ہمیں قربانی کرنی ہوگی, جب ہمیں حج کرنا ہوگا, جب ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی, تب ہمیں غریب کی بچی کی شادی بھی یاد آئے گی, پھر پڑوسی کی بھوک بھی یاد آئے گی, ہیں جی, پھر ہمیں جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ یاد آ جائیں گے. لیکن کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے میچ کروائیں گے تو پھر ہمیں نہ کوئی پڑوسی کی بھوک کا فکر ہے, نہ غریب کی مصیبت کا فکر ہے, نہ کسی غریب کی بچی کی شادی کا ہمیں فکر ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخل بہت بڑھ جائے گا. بخل کا کیا معنی؟ کنجوسی. جہاں پر شریعت نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر کوئی بھی مال کو خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور فضول خرچی بھیجا کر رہے ہوں گے. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی. تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی جو ابھی ہم پڑھ کر آئے کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. اور چوتھی چیز, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ذرا تسلی اور برداشت اور حوصلے کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بے لباس ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بے پردہ ہونا, ایک ہوتا ہے بے حیا ہونا, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ پردہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ لباس اس طرح کا پہنتے ہو کہ جس سے آپ کا لباس پہننا نہ پہننا بالکل برابر ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ لباس ایسا ہو جائے گا. اب لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی لباس کا تعلق تو معاشرت کے ساتھ ہے, آپ نے مذہب کو اس کے اندر گھسا دیا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمارا مذہب, ہماری عبادت, ہماری معاشرت, ہماری معیشت سب چیزوں کے اوپر حاوی ہے. قرآن میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ تقوی والا لباس تمہارے لیے بہتر ہے. اور تقوی والا لباس کون سا لباس ہے؟ جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا, جو نبی کی بیٹیوں نے لباس پہنا, جو نبی کی بیویوں نے لباس پہنا. ان سے زیادہ پاک دامن عورتیں نہ معاشرے میں پہلے تھیں نہ آئندہ کبھی آئیں گی. یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا جی, یہ مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں جی لباس لباس, پردہ پردہ پردہ, جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے, جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ نہ تمہاری آنکھیں فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہیں, نہ تمہارا دل فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہے. نہ تمہاری آنکھیں عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہیں, نہ تمہارا دل عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضور کی بیویاں ہیں, حضور خود موجود ہیں وہاں پر, صحابہ خود موجود ہیں, نہ تمہارا معاشرہ اس سے معاشرے سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوں, حضور کی بیویاں ہوں, حضور کی بیٹیاں ہوں, حضور کے صحابہ ہوں, ایسا معاشرہ نہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گی. اتنا پاک صاف, اتنا پاکیزہ اور اتنا عزتوں اور عصمتوں والا معاشرہ. ہم اس معاشرے کا مقابلہ کرتے ہیں, اس معاشرے سے ٹکر لیتے ہیں,
اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے ایک حکم دے دیا تو میں اور آپ اس میں چون چرا کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ایک جملہ بس میں کہہ کے تو پھر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے دین پر عمل نہیں کرنا نہ کریں، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ سے مراد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگ نہیں ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دین پر عمل نہیں کرنا، آپ نہ کریں، وہ آپ نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کو جا کر دیکھنا ہے۔ لیکن خدارہ دین کا تمسخر نہ بنائیں، دین کا مذاق نہ بنائیں، دین کو تماشا نہ بنائیں۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور فلم کوئی آ رہی ہے مارکیٹ میں، زندگی تماشا اس فلم کا نام ہے، اور اس فلم میں بھی یہی سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ ساری ٹوٹلی وہ فلم جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان میں، مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے دین کے خلاف فلمیں بن رہی ہیں۔ ہم کیا اپنے معاشرے کو سکھانا چاہتے ہیں؟ پھر ہم جب اس کے خلاف بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے تنگ نظر ہو گئے، جی تنگ نظر ہو گئے، سننے میں کیا حرج ہے، جی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو آپ کو بعد میں پتہ لگے گا کہ حرج کیا ہے، کہ جب ایمان دل سے رخصت ہو جائے گا۔ میں بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، ابھی باتیں اور بھی بہت رہتی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں لے کے جائیں گے۔ صرف میں ایک واقعہ اب آپ کو سنا دوں، مجھے اچانک یاد آ گیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں ہوتا، جی کچھ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ ان کا واقعہ آپ کو سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ کتنی احادیث؟ 1,00,000۔ قرآن کریم کے حافظ تھے، شیخ الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین تھے، لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا مقام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن کہیں سفر پر جا رہے تھے، مریدین بھی ساتھ تھے، ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی، غیر محرم لڑکی کے اوپر۔ میں صرف عبرت کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہوتا جی ہمیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ہوا کیا کہ صرف ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑی اور دل سے ولایت رخصت ہو گئی۔ اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ تم آگے، میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہتے بس میں نہیں جاتا آگے۔ بھاگے دوڑے اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ اس نے کہا جی ایک شرط پر نکاح کروں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہ میری خدمت کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا آپ جو حکم کریں گے میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ حافظ الحدیث شیخ عبداللہ اندلسی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ میرے سور ہیں، ان کو جا کے چراؤ۔ سوروں کو چرایا انہوں نے، کئی سال سوروں کو چرایا۔ کئی سال کے بعد ان کے مریدین کو پھر خیال آیا کہ یار جا کر اپنے شیخ کا حال تو دیکھیں۔ ان کے مریدین میں سے ایک بہت بڑے مرید تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ان کے مرید تھے، وہ بڑے پکے سچے مرید تھے۔ وہ بھاگے دوڑے واپس آئے، ان سے رہا نہیں گیا۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد میں پوچھا میرے شیخ کہاں ہیں؟ میں کہا جا کے دیکھو کس حال میں۔ تو گند مند میں، گندگی میں، غلاظت میں لتے پڑے ہیں، اور جناب وہ سوروں کو چرا رہے ہیں۔ جا کر عرض کیا کہ شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ بس مجھ سے یہ ہوا اور میرا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا، میں حافظ الحدیث کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں کہا شیخ آپ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، اتنی 1,00,000 احادیث آپ کو یاد تھیں، اب کچھ یاد بھی ہے؟ میں نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا شیخ آپ تو حافظ قرآن بھی تھے، کچھ یاد ہے؟ میں نے کہا صرف ایک قرآن کی آیت یاد ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بس یہ ایک آیت مجھے یاد ہے، باقی میں سب بھول چکا ہوں۔ میں نے کہا شیخ خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیٹھ کر مراقبہ کیا، خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور شیخ کو پھر وہ چھینا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ لیکن وہ تو اللہ کے مقرب تھے، ان کو یہ مقام مل بھی گیا۔ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو یہ مقام دوبارہ ملنے والا نہیں اگر خدا نہ خواستہ چھن گیا۔ میں یہ باتیں صرف جذبات میں آ کے آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں پورے دل کی تڑپ کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خدا را حالات بہت نازک ہیں۔ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں، اور ایمان سے زیادہ کمزور چیز کوئی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا اللہ والا، اس سے ایمان اگر چھن سکتا ہے تو میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔